الحمد لله العلي الأكبر لا راد لما قضاه ولا دافع لما قدر اما بعد. چند دن قبل سیفی حضرات کا مسلکی تعارف کے حوالے سے ایک کلپ ہم نے اپلوڈ کیا تو جہاں ایک طرف ملک بھر سے ہمیں تائیدی پیغامات ملے، وہاں سیفی حضرات کی جانب سے گلے و شکوے اور نامناسب فقرے و جملے بھی سننے کو ملے. حالانکہ اس کلپ میں نہ تو کسی کو بدعتی و مشرک کہا گیا تھا، نہ ہی کسی کا نام برے الفاظ سے لیا گیا تھا، بلکہ بڑے مہذب اور نرم الفاظ کے ساتھ ایک تحقیق کو پیش کیا گیا تھا. قرب قیامت ہے، اختلافات ضرور آتے رہتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز اعتدال، احترام اور برداشت ہے. اس لیے اختلاف کرتے وقت اگر مذکورہ تین چیزیں مد نظر رکھی جائے تو شاید بات کی پشیمانی و افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے. آتے ہیں مقصد کی طرف. پچھلے کلپ میں ہم نے کہا تھا کہ سماحی انوار رضا رسالے کی چیف ایڈیٹر ملک محبوب الرسول قادری کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب پیر سیف الرحمن صاحب نے بریلوی مسلک کے بانی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب کے ساتھ تمام فتاوجات و عقائد میں متفق ہونے کا اعلان کر دیا. مثلا پیر صاحب نے فرمایا تھا، میں عقیدہ، مذہب، قوم اور علاقہ ہر اعتبار سے مولوی احمد رضا خان صاحب کے ساتھ موافق ہوں اور ان سے کوئی اختلاف نہیں. مزید کہا تھا کہ الحمدللہ میں کتاب حسام الحرمین کی مکمل تائید کرتا ہوں. حالانکہ حسام الحرمین وہ کتاب ہے جس میں اکابر علماء دیوبند کو کافر کہا گیا ہے. اسی طرح پیر صاحب نے مولوی احمد رضا خان صاحب کے فتاوجات کے ساتھ کے متعلق فرمایا تھا کہ مجھے اعلیٰ حضرت رحم اللہ کے تمام فتاوجات سے اتفاق ہے. ان حوالجات کو پیش کرنے کے بعد میرے کلپ کے رد میں سیفی حضرات کی جانب سے پیر سیف الرحمن صاحب کا ایک آڈیو کلپ تواتر کے ساتھ بھیجا گیا، جس میں پیر صاحب نے بریلویت و دیوبندیت دونوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا کہ میں نہ دیوبندی ہوں اور نہ ہی بریلوی. مزید سیفی حضرات نے کہا تھا کہ انوار رضا رسالہ پیر صاحب کی کتاب و رسالہ نہیں، اس لیے ان سے حوالجات پیش کرنا بے معنی اور باطل ہے. جواب. امید ہے جواب کو آپ حضرات غور سے سنیں گے. دیکھیں، یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف پیر صاحب کا اقراری آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ بریلویت سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے. اگرچہ ریکارڈنگ شدہ باتوں میں بہت سی باتوں کا احتمال موجود ہے، لیکن خیر ہم اس کی طرف نہیں جاتے. جبکہ دوسری طرف پیر صاحب کا انٹرویو موجود ہے جس میں جناب پیر صاحب بریلوی مسلک کے تمام فتاوجات و نظریات کے ساتھ متفق ہونے کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب بظاہر یہاں ریکارڈنگ اور انٹرویو میں تعارض موجود ہے. کیا پیر صاحب کا اقرار ماننے کے لائق ہے یا پیر صاحب کا انٹرویو؟ رفع تعارض کی صورت کیا ہے؟ انصاف و اعتدال کے پیش نظر اس ٹکراؤ و تعارض کو حالات معلومہ و مجہولہ یا ناسخ و منسوخ والے قاعدے سے اگر حل کیا جائے تو شاید قرین انصاف ہوگا. یعنی دیکھیں گے اگر پیر صاحب کا اقراری آڈیو ریکارڈنگ پہلے زمانے کی ہو اور انٹرویو بعد والے زمانے کی تو ہم سمجھیں گے کہ انٹرویو ناسخ ریکارڈنگ کے لیے، یعنی انٹرویو کا اعتبار کیا جائے جس میں پیر صاحب بریلوی مسلک کے تمام عقائد و نظریات کے ساتھ متفق ہونے کا اعلان کر رہا ہے. اور اگر انٹرویو پہلے زمانے کا ہو اور آڈیو ریکارڈنگ اس کے بعد والے زمانے کی تو آڈیو ریکارڈنگ ناسخ ہوگی انٹرویو کے لیے. یعنی پیر صاحب کے آڈیو ریکارڈنگ کو ترجیح دیں گے جس میں پیر صاحب نے بریلویت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. تو یاد رکھیے، آڈیو ریکارڈنگ کا وقت معلوم نہیں کہ یہ کب کی ہے، جبکہ انٹرویو کا وقت معلوم ہے کہ 2008 میں یہ چھپ چکا ہے، اس لیے ترجیح انٹرویو ہی کو حاصل ہے. آتے ہیں ناسخ منسوخ والے قاعدے کی طرف. جناب پیر صاحب کا آڈیو ریکارڈنگ
اس وقت کی ہے جس وقت پیر صاحب خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر تھے۔ یاد رہے پہلے ہم نے کہا کہ انٹرویو کا وقت معلوم نہیں، اور یہاں پہ ہم جو یہ کہہ رہے کہ اس کا وقت معلوم ہے، یعنی پیر صاحب جس وقت خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر تھے یہ اس وقت کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، تو یہ ہم اس اعتبار سے کہہ رہے کہ اس کا جگہ معلوم ہے۔ البتہ یہ معلوم نہیں کہ یہ کس سن کی ہے، یعنی کس سال میں یہ آڈیو ریکارڈنگ نشر ہوئی ہے۔ اور انٹرویو اس وقت کی ہے جس وقت پیر صاحب خیبر پختونخوا سے لاہور ہجرت کر کے آئے، لہذا پیر صاحب کا انٹرویو بعد والے زمانے کی ہے، تو ترجیح بھی انٹرویو ہی کو دی جائے گی۔ صوفی حضرات اگر ماننے کے لیے تیار نہیں تو ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ انٹرویو 2008 میں شائع ہو گئی اور 2010 میں پیر صاحب کی وفات ہے۔ صوفی حضرات معتبر و مستند ذرائع سے ثابت کرے کہ پیر صاحب کا آڈیو ریکارڈنگ 2008 اور 2010 کے درمیان میں، تو بغیر کسی تعصب کے ہم مان لیں گے کہ پیر صاحب نے آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے انٹرویو سے رجوع کر لیا ہے، لہذا وہ انٹرویو معتبر نہیں۔ لیکن اب تک تو صوفی حضرات نے ایسے ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے ہیں۔ دوسری بات جو صوفی حضرات بار بار پیش کرتے ہیں کہ سمائی انوار رضا پیر صاحب کی کتاب نہیں، تو اس سے آخر حوالہ جات پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے پیر صاحب کا مسلک ارگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہم نے بھی کبھی پیر صاحب پہ یہ جھوٹ نہیں بولا ہے کہ سمائی انوار رضا پیر صاحب کی کتاب یا رسالہ ہے، بلکہ یوں کہا ہے کہ یہ لاہور سے چھپنے والی ایک رسالہ ہے جس کا چیف ایڈیٹر ملک محبوب الرسول قادری ہے۔ اس رسالے میں ملک محبوب الرسول قادری نے پیر سیف الرحمن صاحب کی انٹرویو شائع کی ہے، جس کی تصدیق پیر سیف الرحمن صاحب کے بیٹے نے بھی کی ہے اور ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے۔ اگر یہ انٹرویو پیر صاحب کی نہ ہوتی تو بیٹے نے تصدیق آخر کس بنیاد پہ کی؟ کیا ضرورت تھی تصدیق کی؟ اگر صوفی حضرات کہتے ہیں کہ سمائی انوار رضا میں ملک محبوب الرسول قادری نے پیر صاحب کی طرف جس انٹرویو کی نسبت کی ہے یہ جھوٹ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی اولاد آج بھی زندہ ہے، ملک محبوب الرسول قادری کے خلاف حکومت کی گھر میں کوئی کیس کیوں دائر نہیں کرتے کہ یہ شخص ہمارے والد مکرم کے خلاف کئی سالوں سے مسلسل جھوٹ پھیلانے کا مرتکب ہو رہا ہے، تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے، جبکہ آج تک پیر صاحب کی اولاد نے اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انٹرویو پیر صاحب ہی کی ہے۔ ویسے بالفرض والمحال اگر اب پیر سیف الرحمن صاحب کی اولاد کی جانب سے بطور وضاحت کوئی کلپ یا تحریر شائع کی جائے کہ سمائی انوار رضا میں جو انٹرویو موجود ہے یہ ہمارے والد مکرم کی نہیں، تو بھی اہل علم اور سنجیدہ حضرات اس وضاحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو 2008 میں شائع ہوئی ہے اور آج 2021 چل رہا ہے۔ اب 12-13 سال بعد اس کی تردید کرنا ضرور کوئی معنی رکھتا ہے، یعنی اب جب اہل سنت عوام خصوصاً دیوبندیوں کی جانب سے ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی کہ پیر صاحب مسلکن بریلوی تھے، تو ان حالات میں محض دیوبندیوں سے جان چھڑانے کی خاطر سمائی انوار رضا میں موجود انٹرویو کی تکذیب و تردید ہو رہی ہے، حالانکہ اس سے پہلے پیر صاحب کے فرزند ارجمند نے اس انٹرویو کی تصدیق بھی کی تھی۔ بعض صوفی حضرات کہتے ہیں کہ سمائی انوار رضا میں موجود انٹرویو اردو زبان میں ہے، جبکہ پیر صاحب تو اردو زبان جانتے ہی نہیں تھے، لہٰذا ہم کس طرح مان لیں کہ انٹرویو پیر صاحب کی ہے؟ تو میرے خیال سے یہ بات انتہائی بے وزن، سادہ اور بچوں والی بات ہے۔ اس پر اگر تبصرہ نہ کیا جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ آج کے اس جدید دور میں ہر زبان والے سے آپ بآسانی انٹرویو لے سکتے ہو، اس کے لیے بہت سے طرق ہیں۔ فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔